اہل ایمان کے یہاں آپ کی صبح شام گزرتی ہے اہل ایمان کے یہاں شرط یہ ہے کہ آپ نبی سے محبت کر لو، ان کے اخلاق کو آپ اپنے دل میں جگہ دو۔ جب ان کے اخلاق کو دل میں جگہ دو گے، نبی سے محبت کرو گے، نبی کے اخلاق کو اپناؤ گے، ان کے نیچر ان کے کریکٹر کو اپناؤ گے، غریبوں کی مدد کرو گے، مسکینوں کا ہاتھ تھام لو گے، تو یاد رکھنا وہ نبی بھی تمہیں محبت کا سیلا دیتے نظر آئیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے آج حالانکہ پیدائش رسول مجھے بیان کروں گا انشاءاللہ، آج کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بچہ ہمارا شادی کے لائق ہو جاتا ہے، لیکن اس کو شادی شدہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے معلوم نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب آپ اپنے بچے یا اپنی بچی کو صحیح طور طریقہ نہیں سکھائیں، جب آپ کا بچہ دوسرے کی لڑکی کو اپنے گھر لائے گا تو آپ کا بچہ آپ کی خدمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے، تو کیا وہ دوسرے کی بیٹی آپ کی خدمت کرے گی؟ بالکل نہیں۔ آپ نے اپنی بچی کو نہیں پڑھایا تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ پڑھی ہوئی بہو تلاش ہو، جی کسی دوسرے کو پڑھی ہوئی بہو دو، پھر بہو پڑھی ہوئی تلاش ہو۔ اور جب یہ تعلیم آپ دیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے گھر جو جہنم کا منظر بنے نظر آتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ بتاتی ہے ایک صحابی رسول گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو طلحہ۔ کیا نام ہے؟ ابو طلحہ۔ سب لوگ یاد کر لیجئے، غریب تھے، صبح ہوئی نماز پڑھتے جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر لکڑی کاٹتے اور شام کو گھر واپس آتے، جو لکڑیاں بیچ کر کے پیسہ آتا اس سے گھر کا خرچہ چلا۔ جی لیکن نبی سے محبت کرنے والے کے گھر میں ان کی بیوی ہے ام سلمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے آپ کو بتاؤں، ام سلیم آپ ایک روز گئے، اتفاق سے آپ کا لڑکا مکان کے اوپر گیا تھا، گر جاتا ہے، پہلے سے طبیعت خراب تھی، بچہ مر جاتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہوگا، اس وقت عورت 1 منٹ انتظار نہیں کرے گی، پرس سے شوہر کو فون لگائے گی، گھر میں ایسا 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 حادثہ ہوا، یہی ہوگا نا۔ لیکن اس دور میں فون کا وجود نہیں تھا، موبائل کا وجود نہیں تھا، ہوتا کیا سوچئے، ابو طلحہ کے گھر آنے سے پہلے پورے محلے میں آواز پھیل گئی کہ ابو طلحہ کا لڑکا مر گیا، ابو طلحہ کا لڑکا مر گیا۔ پورے محلے میں یہ آواز پھیلی کہ اس کا لڑکا مر گیا ہے، لیکن ابو طلحہ کو کوئی خبر دینے والا نہیں، اس لیے کہ جنگل کی طرف گیا ہے، لکڑی کاٹنے گیا ہے، معلوم نہیں کدھر گیا ہے، کب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ام سلیم جو کبھی گھر سے نکلتی نہیں تھی، لیکن جب ابو طلحہ کے گھر آنے کا ارادہ ہوتا وقت ہوتا ہے، ام سلیم پردے کے دائرے میں گھر سے نکلتی ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں نکلتی ہے مارکیٹ کی طرف بے پردہ ہو کر، لیکن ام سلیم نکلی پردے کے دائرے میں، اور شام کے وقت جب ابو طلحہ کے لوٹنے کا وقت ہوا، گھر گھر جا کر کے کہہ رہی ہے، اے میرے پڑوسیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میرا لڑکا مر گیا ہے، لیکن جب میرا شوہر ابو طلحہ آئے، بتانا نہیں کہ تمہارا لڑکا مر گیا ہے۔ پورے محلے میں ہر گھر میں ام سلیم جاتی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے، محلے والوں کوئی ابو طلحہ کو مت بتانا کہ تمہارا لڑکا مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان کر چکی، اپنے گھر میں آئی، جب اپنے گھر میں آئی بنی سواری میک اپ کی، میری ماں بہن آج میک اپ کرتے ہیں گہروں کے لیے، مارکیٹ میں دوسروں کو دیکھا کے لیے، لیکن یہ میک اپ دوسروں کے لیے نہیں ہے، میک اپ کرنا چاہیے تمہیں اپنے شوہر کے لیے، اس لیے کہ تم اگر اپنے شوہر کو خوش رکھو گی تو اس کو خوش رکھنے کی وجہ سے کل میدان قیامت میں تم جنت میں جاتی بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنی سواری اور دنوں میں جو معاملہ ہوتا اس سے اچھی لگنے لگی۔ ابو طلحہ
فرض ایک لوٹا پانی پیش کی. میرے شوہر آپ منہ ہاتھ دھل لیں. وضو بنایا انہوں نے. میرے شوہر نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لی. کھانا پیش کیا گیا. ام سلیم نے کھانا پیش کیا. حضرت ابو طلحہ کھانا بھی کھائے. بچے کو تلاش ہوئی تو بولی میرے شوہر بچے کی سانس تھم گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے سے طبیعت خراب تھی, اب ابو طلحہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن بتانا یہ مقصد تھا سانس تھمنے کا, یعنی اس کی روح نکل گئی ہے. ابو طلحہ سوچے چلو بچہ ٹھیک ہو گیا, سو رہا ہوگا, کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. ابو طلحہ وضو بھی کیے, کھانا بھی کھائے, عبادت بھی کی, بستر پہ گئے. راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی. ام سلیم نے کہا اے میرے سردار کیا میں کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں؟ ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم تم مجھ سے نہیں پوچھو گی تو کس سے پوچھو گی؟ اللہ اکبر. ام سلیم کہتی ہے میرے سردار اب یہ مسئلہ یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں؟ بولے اللہ کی امانت ہے. میں کیا ہوں؟ اللہ کی امانت. ہمارے بچے اللہ کی امانت. ہمارا مکان اللہ کی امانت. اب ام سلیم کہتی ہے جب یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے, اگر اللہ کسی امانت کو واپس لے لے تو ابو طلحہ کہتے ہیں وہ جب چاہے اپنی امانت کو واپس لے سکتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ جب ابو طلحہ مطمئن ہو گئے, مسئلہ بتا دیے, اللہ اپنی امانت کبھی بھی واپس لے سکتا ہے, اتنا کہنا تھا. ام سلیم کہتی ہے میرے سرکار آپ کا بچہ جو اللہ کی امانت کے شکل میں تھا اللہ نے اس کو واپس بلا لیا ہے, اتنا کہنا تھا. ابو طلحہ تڑپ گئے. ام سلیم تم نے مجھے کھانا بھی کھلا دیا, اور یہی نہیں ام سلیم تم نے میری خواہش بھی پوری کر دی, تم نے یہ نہیں بتایا کہ میرا بچہ مر گیا ہے. اللہ اکبر. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کبھی یہ سوچ رہے تھے بچہ مر گیا ہے, آنکھوں میں آنسو. کبھی یہ سوچ رہے تھے بیوی کی محبت کو دیکھو, مجھے کھانا بھی کھلا دیا اور پانی بھی پلا دیا اور وہ عبادت بھی کر دی, میری خواہش بھی پوری کر دی. داد ہے اسی عورت پہ. عزیزان ملت اسلامیہ روتے ہنستے جب بیوی کی بات یاد آتی مسکرا جاتے, لیکن جب بچے کو دیکھتے تو رونا آ جاتا. اسی درمیان رات گزر گئی ہے. اب حضرت بلال نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے. اب حضرت ابو طلحہ اٹھ کر کے وضو کیا اور چلے مسجد نبوی کی طرف. آگے حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. ادھر سرکار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو اگر کوئی اس دنیا میں جنتی عورت دیکھنا چاہے تو ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کو دیکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مکی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ کتنی اچھی عورت ہوگی جس کی جنت کی بشارت میرے نبی دنیا ہی میں دے رہے ہیں. اور صحابہ سے فرما دے رہا ہے جسے خواہش ہو کہ اس سرزمین پہ کوئی جنت کی عورت کو دیکھنا چاہے, جنت کی عورت, تو ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھے. سبحان اللہ. سوچئے ابو طلحہ آگے بڑھے, میرے نبی ذکر کر رہے ہیں, روتے گئے سرکار عجب ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ وہ تو جانتے ہی تھے سرکار میرا لڑکا مر گیا. بولے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ابو طلحہ تمہاری بیوی نے تمہارا حق ادا کرنے میں جو صبر کیا ہے, یا ایک طرف لاش کو چھپا کے رکھی ہے, تمہیں خوش کرنے کے لیے اس نے میک اپ کیا ہے, تمہیں کھانا کھلا دی ہے, تمہاری خواہش بھی پوری کر دی ہے. ابو طلحہ یہ مت سوچنا کہ تیرا لڑکا چلا گیا ہے. تمہاری بیوی کی اس اخلاق, اس عادت, اس محبت کو دیکھ کر آج ہی رات اس کے پیٹ میں اللہ نے دوسرا بچہ فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے دوسرا بچہ عنایت فرما دیا. ابو طلحہ گھبراؤ نہیں. اے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں. ابو طلحہ کے گھر میں کیا ہوا؟
کیا رات کو نبی آئے تھے؟ بولو اگر آپ کہیں گے کسی نے بتا دیا ابو طلحہ کا لڑکا مر گیا، چلو مان لیتے ہیں، بتا سکتا ہے، لیکن اللہ نے آج ہی رات ام سلیم کے پیٹ میں کیا دیا ہے یہ کوئی انداز ساؤنڈ بتا سکتا؟ نہیں، مشین بھی نہیں تھی۔ اگر وہ بتائے گا وہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر یا سائنسداں نہیں، بلکہ وہ محمد رسول اللہ بتائے گا، محبوب کردگار بتائے گا۔ یہی سبب ہے کہ اس وقت لوگ نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کے ایمان میں آ جایا کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک عزیزان ملت، اور آج کیا ہے، آج کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی ہے کہ میک اپ کروں شوہر کے، کوئی شوہر کو خوش کرنا نہیں چاہتی ہے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں رحمت کی بارش ہو؟ نہیں۔ جو شوہر بیوی کے حقوق کو نہ پہچانے اور جو بیوی شوہر کے حقوق کو نہ پہچانے تو یاد رکھنا گھر میں اختلاف ہوتے رہے گا، چرن بازی ہوتی رہے گی، طلاق کی نوبت آئے گی، لیکن گھر میں رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، وہی اگر کوئی شوہر نبی کی تعلیم کو دل میں بسا لے، سنت رسول کو دل میں بسا لے، عورت بھی نبی کی حدیث کا مطالعہ کرے اور شوہر کا مقام سمجھے، الحمدللہ وہ شوہر چاہے گا کہ بیوی خوش رہے، بیوی چاہے گی شوہر خوش رہے۔ جب یہ معاملہ ہوگا، یہ ملن ہوگا، یہ سنگم ہوگا، تو وہ سنگم خدا کی رحمت کا سنگم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہم لوگ کوئی بات ہو جائے اور کو جلدی ڈال دیتا ہوتا ہے نا۔ یا آپ کے سامنے مئی جون کا مہینہ گزرا ہے کہ آپ ادھر سیدنا سرکار ہوتے ہوئے، بھگوان ٹاکیز ہوتے ہوئے، ادھر وزیر پرا ہوتے ہوئے آپ پچھلے علاقے میں آئے اور بیوی سے بولیں کہ پانی لاؤ، وہ جا کر کے فریج کھولے، گلاس میں پانی ڈالے، پھر گلاس اٹھائے صوفے میں جائے، جما کے گٹ گٹ کر کے پینے لگے، پھر دوسری بار جائے، پھر گلاس بھرے، اس کے بعد آپ کو لا کے دے۔ مجھے لگتا ہے تب تک آپ کا غصہ جو ہے پیر سے دماغ تک نہیں، آسمان پہنچ جائے گا۔ لے پٹاپٹ دو چار لگی جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لگی جائے گا، لگا دیتے نہیں۔ بیوی کا مقام سمجھو، پیغمبر نے فرمایا ہے جو انسان اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرے وہ انسان بھی جنت کا حقدار ہے، اور جو عورت صحیح طور پر اپنے شوہر کی خدمت کرے وہ عورت بھی جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مثال دو، جہاں ہمارا غصہ آسمان پہ پہنچے گا وہیں پہ نبی کی زندگی کو دیتے ہیں۔ سرکار گرمی کا موسم ہے، اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے عائشہ پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ سے فرماتا عائشہ پانی پلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہے، جب پانی لینے جاتی ہے گلاس کٹورے میں پانی بھر کے اپنے آپ پینے لگتی، پی چکی، دوسرے مرتبہ پانی لے کر کے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کی بارگاہ میں آئی اور رسول کی بارگاہ میں آنے کے بعد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو بتاؤ تم نے کٹورے کے کس حصے میں اپنے منہ کو لگا کے پانی پیا؟ مجھے دیکھیے اس وقت دنیا کی کسی چیز کو دیکھو گے، دیکھنا عبادت نہیں، اسٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں ان کا دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فرماتے عائشہ پانی پلاؤ، لے کے آئی، جب لے کے آئی تو سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، تم کٹورے کے کس حصے میں منہ کو لگا کے پانی پیو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شرما جاتی ہے، لیکن بتا کہ میرے آقا میں نے کٹورے کے اس حصے میں اپنے ہونٹوں کو لگا کے پانی پیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ کو لگا کے پانی پیتے ہیں اور درس دیتے ہیں اے لوگوں جب کوئی بات غصہ آنے کی ہو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا نپٹارا محبت سے۔ بے شک، سبحان اللہ۔
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पढ़ें दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आप अपना काम करें, वो अपना काम करेंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे सबको बैठ जाए, वो अपना काम करेंगे, आप लोग अपना काम करेंगे। नबी की मोहब्बत में आए हैं, नबी का जिक्र सुनने के लिए, तो आपको अंदाजा होना चाहिए वो नबी अगर पत्थर पे कदम रखते तो पत्थर पिघल जाता। मौत की तरफ पिघल के नबी के कदम के नक्शे को आपने जिगर में ले। बैठिए आप लोग सब बैठ जाए। फरमाती हैं कि सहरी के वक्त एक रोज मेरी सुई गिर गई, मैं चिराग जला करके बहुत तलाशी कि वो सुई मिल जाए। हज़रत आयशा फरमाती है कि सुई नहीं मिली। इत्तेफाक से सरकार तशरीफ लाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिस वक्त सरकार कमरे में तशरीफ लाए, जो सुई चिराग जला करके मैं तलाश रही थी वो सुई नहीं मिली, लेकिन सरकार के चेहरे की चमक की वजह से वो सुई मिल गई। और ऐसा नहीं आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं। वही आयशा फरमाती है, ए लोगों मुझे जब कभी ज़रूरत पड़ती कि मैं सुई में धागा डालूं तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आयशा फरमाती है सरकार आराम कर रहे होते, मैं सरकार के चेहरे से पर्दे को हटा देती, कपड़ा हटा देती, और जब कपड़ा हटाती मुझे सरकार के चेहरे की रोशनी से सुई धागे में डालना आ जाता। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आप लोग बैठिए ना, बैठिए आप लोग बैठिए। रसूलुल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या नबील्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत, ये हमारे लिए बाइस से खैर व बरकत है कि हम और आप नबी की वलादत की खुशी में, हाँ ठीक है, वो उनका काम है, वो करते रहेंगे, हम अपना काम करें। नबी की वलादत की खुशी में आए हैं, जिस नबी को परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा था, सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा था। वो नबी सहाबा के बच्चे जा करके परिंदों के घोंसले तोड़ रहे हैं।